اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے قانون اور انصاف، ہر جمعرات کی طرح آج بھی آپ کے لیے حاضر ہیں۔ میں بیرسٹر علی طاہر اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح شاہد حسین سمرو ایڈوکیٹ صاحب۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ I'm good sir, how are you? Sir, I am very well, very interesting scenario. What I would say is a very interesting scenery rather, with the no confidence mounting against the government and the Prime Minister. No confidence نے آپ کو پورے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ سر میں کیا مسئلہ ہے سر؟ اتنا نو کانفیڈنس پہ جو ہے نا، کیا حکومتیں بدلنے جا رہے ہیں آپ، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ایسا ہی رہے؟ کیا نہیں دیکھیں، پرائم چاہ کیا رہے ہیں آپ اتنا جو نو کانفیڈنس کے پیچھے ہیں آپ؟ نو کانفیڈنس از اگینسٹ دا پرائم منسٹر، اور بلکہ میں شاید نو کانفیڈنس کے پیچھے اتنا نہیں ہوں، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کی شاید کوئی کرم ہے کہ ایوری بڈی ونس این اوپینین، تو جو بھی فون کر کے پوچھتا ہے ہم اسے بیپر بھی دیتے ہیں، جو زوم پہ لیتا ہے وہاں پہ بھی۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے ہمیں نو کانفیڈنس نے، اور کورٹس کے کوریڈورز میں بھی اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں، بار رومز میں بھی اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں تمام دفتروں میں بھی اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے یہ الجھا کے رکھ دیا ہے۔ اس دفعہ ہوا یوں ہے کہ یہ جو 14 ڈیز میں بلانا تھا، وہ تو ہمارے اسپیکر صاحب نے جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی اس پہ 6 مار دیا اور کہا کہ بھائی میں اسپیکر ہوں، وہ بادشاہ سلامت کہ بھائی میں بادشاہ سلامت ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ پہلے ہی ہونا تھا، مگر انفارچونیٹلی یہ اسپیکر صاحب نے دیر آئے درست آئے، 25 کو ہو جائے گا، لیکن اب تو وہاں سے تو بال آگے نکل کے جا چکی ہے۔ اب تو دیکھیں کل اجلاس کال ہونے لگا ہے۔ دیکھیں اچھی بات جو ہے، جو آج سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، میں ذرا پہلے میں نے بڑا صدارتی ریفرنس پلس دا پٹیشن بائی دا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، دونوں ساتھ ٹیگ الانگ ہوئے ہوئے ہیں اور دونوں کی سماعت ہو رہی ہے۔ آج جو سماعت ہوئی اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں، چند میں نے پوائنٹرز بھی اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں تاکہ پھر ہم اس کے اوپر ذرا ڈسکشن آگے بڑھائیں۔ میں نے بڑا اس کو ریلیجسلی فالو کیا ہے سارے معاملے کو۔ تو سر پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ٹائیگر فورس اور ڈنڈا بردار فورس پر اظہار تشویش آج بینچ نے کیا ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے صدارتی ریفرنس کی جو سماعت ہوئی ہے، اس میں معلوم ہوا ہے کہ جمہوری عمل میں خلل ڈالا جا رہا ہے۔ دیز آر دا ریمارکس آف دا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سیاسی جماعتیں آئین کے دفاع میں کھڑی ہوں۔ جب پتہ لگا کہ JUIF بھی دھرنا دینا چاہ رہی ہے اور PTIF بھی کوئی اپنی فورس لانا چاہ رہی ہے۔ PTIF کب سے ہو گئی سر؟ جی سر، میں نے کہا JUIF بھی دھرنا دینا چاہ رہی ہے اور PTI بھی اس کے اوپر۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے PTI مل گئی ہے یا فضل الرحمان سے آگے سیٹ اپ بنا رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں لگا۔ آپ کے اس کے پیچھے کوئی وزڈم ہوگا آپ کا سر؟ سر نہیں، ایسا کوئی وزڈم نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں پتہ تو خیر نہیں لگتا۔ کوئی کبھی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہوتا ہے اور پھر وہ ظاہر اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا جاتا ہے، کوئی کبھی شیدہ ٹلی ہوتا ہے اور بعد میں وہ ملک کا انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے، کبھی وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، کبھی وہ نفیس ترین لوگ ہوتے ہیں کیبنٹ کے اندر، کبھی عامل لیاقت ایک جاہل ہوتا ہے۔ اور کل آپ دیکھیں کہ کیا ایسی تو میرا خیال ہے کہ کسی کو آج تک آڈینس نہیں ملی پرائم منسٹر کے ساتھ کہ ہوائین شرٹ کے اندر اور along with the wife اور بٹ چلیں خیر اینی وے جو بھی ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ جمہوری عمل میں خلل ڈالا جا رہا ہے، سیاسی جماعتیں آئین کے دفاع میں کھڑی ہوں، خوشی ہے پولیس ایکشن لے رہی ہے۔ یہ انہوں نے خاص طور پہ جو سندھ ہاؤس کے اوپر جو حملہ کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا سندھ ہاؤس واقعے پر پولیس نے کارروائی کی۔ چیف جسٹس تمام جماعتیں قانون پر عمل درآمد یقینی بنائیں گی، یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہمارے سپریم کورٹ کی ہے۔ پرامن لوگ ہیں، امن سے رہیں گے، یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے جو JUIF کے وکیل ہیں، جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ حکومت والے آپ سے ڈرتے ہیں، اور وہ ایک پاسنگ آف دا ریمارک جس کو کہتے ہیں کہ جسٹ ٹو ایز دا ٹینشن اے لٹل بٹ، تو اس کے اوپر پورا ایک کہکا لگا۔ لیکن جو دو اچھی چیزیں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ ریٹن آرگیومنٹس جمع ہوئے ہیں آج، بلکہ ریپلائز اور کمنٹس جمع ہوئے ہیں، نون لیگ نے بھی کرائے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کرائے ہیں، تمام جو صوبے ہیں ان کو نوٹس بھی ہو گئے ہیں اور وہ تمام صوبے بھی اپنے جواب جمع کرائیں گے۔ لگ یہ رہا ہے مجھے کہ یہ چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو انارکی سے بچایا ہے۔ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ایک بات کلیئر ہو گئی ہے
یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ انسپروائز ڈیموکریسی کے تحت نہیں چل سکتی. یہ اتنے امیچور لوگ ہیں, اور میں تمام کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, یہ اتنے امیچور لوگ ہیں کہ یہ ڈنڈے شنڈے لے کے روڈوں پہ لڑنے کے بیانات سٹارٹ ہو گئے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں تم کیسے جاؤ گے, اور تم دیکھتے ہیں ہم کیسے جاؤ گے. تو انسپروائز ڈیموکریسی چل نہیں سکتی. سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے, چونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی لے کے گئی معاملہ, اور پھر حکومت نے بھی ظاہر ہے غنیمت جانا موقع, اور وہ گئے, اور تو کانسٹیٹیوشنل لیگل آپشن کوئی بچا نہیں تھا, تو وہ بھی سپریم کورٹ آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کو آج سپریم کورٹ نے بچا لیا, اور ہر چیف جسٹس جو ہوتے ہیں پاکستان کے تمام آنریبل ہیں, لیکن سب کی کوئی نہ کوئی لیگسی ہے. کسی کی لیگسی ڈیم فنڈ ہے, کسی کی لیگسی اورنگی نلہ یا نسلہ ٹاور گرانا ہے, اور ان کی میں سمجھتا ہوں عمر عطا بندیال صاحب کی جو لیگسی رہے گی وہ یہ رہے گی کہ عین موقع کے اوپر انہوں نے اس کی کاگنیزنس لے کے پاکستان کی جمہوریت کو بچا لیا. اب دیکھیں آگے جو آپشنز موجود ہیں, وہ جو کاگنیزنس ہے نا ود دی ایٹموسفیئر, معذرت کے ساتھ دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی. دیکھیں وہ جو کاگنیزنس ہے وہ بیسیکلی سو موٹو کی بات کر رہے ہیں آپ. ابھی تو سپریم کورٹ کے پاس 3 کیسز چل رہے ہیں نا, ایک تو وہ سو موٹو ہے, صدارتی ریفرنس ہے, پھر وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. دیکھیں کچھ چیزیں مس رپورٹ ہوئی ہیں, دیر از نو سو موٹو, یہ شاید مس رپورٹ ہوئی ہیں, اور چند جو سندھ ہاؤس پہ وہ جو تھا کہ چیف جسٹس نے سو موٹو لیا ہے, دیٹ واز دا پٹیشن آف دا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. انہوں نے جا کے یہ بات کی کہ سر کل یہاں پہ حملہ بھی ہوا ہے, جس کے اوپر پھر نوٹس لیا گیا کہ اچھا بٹ اٹ از اے میٹر آف دیٹ پٹیشن ایز ویل. اور آپ جانتے ہیں کہ قانون بڑا کلیئر ہے, مگر سر اگر قانون بڑا کلیئر ہے سر, کہ اگر آلریڈی کوئی لسٹ پینڈنگ ہے کورٹ کے سامنے, تو وہ اگر اس لسٹ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کورٹ اس کو انٹو اکاؤنٹ لے سکتی ہے. اٹس area does not lie on the day of the filing. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شرف فریدی کا والا جو کیس, اگر وہ بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہے, وہ جو کورٹ کین مولڈ ریلیف کا وہ سلسلہ آ جاتا ہے, تو میرے خیال میں آپ اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بالکل کورٹ کین مولڈ ریلیف ایز ویل, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ آفٹر فائلنگ آف دا لسٹ, while the list is pending, the court can take into account those circumstances which have arisen afterwards. وہ تو اسی پٹیشن میں ہوں گے سر, وہ پھر اسی پٹیشن کے اندر ہے, وہ پھر نیو نہیں ہوگی نا. سپریم کورٹ بار کی جو پریئر ہے وہ یہ ہے کہ پیسفلی یہ جو ایک پورا جمہوری عمل ہے یہ ہو جائے, اور اسی کے تسلسل کے اندر یہ بات ہوئی ہے. تو there is a misconception کہ شاید کوئی سو موٹو ہے. there is not a suo moto. There are two things that are pending. One is the petition of the Supreme Court Bar Association. The other is the presidential reference filed under Article 186 by the President of Pakistan through the Attorney General in the Supreme Court. سر اس کے اندر میں صرف چند ایک دو ریمارکس کر کے اور میں آپ کی طرف آؤں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے, کچھ سورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید اس کو ملتوی کر دیا جائے گا, ایڈجرن کر دیا جائے گا, پروروگ کر دیا جائے گا لیگل لینگویج کے اندر. میں سمجھتا ہوں پروروگ کرنے کی پاور اسپیکر کے پاس ہے, وہ اگلے دن تک بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں 3 دن تو ووٹ ہو ہی نہیں سکتا, اور پھر وہ 3 دن گزرنے کے بعد 4 دن کے اندر ووٹ ہونا ہے, تو 7 دن کے اندر یہ ووٹ ہونا ہے, اور 7 دن جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتے اسپیکر کین ناٹ انڈیفینیٹلی پروروگ دا اسمبلی. اگر اسپیکر اس طرح کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے, میٹر از ان دا سپریم کورٹ, جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں پہنچے گا. دا سپریم کورٹ ہیز ہیلڈ بیفور دیٹ وی کین پاس ڈائریکشنز ٹو دا اسپیکر and they will pass directions to the speaker. الحمدللہ جمہوریت سٹرونگ ہے, جمہوری عمل ہے. مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون وزیر اعظم رہے اور کون جائے, مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ سسٹم رہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ سسٹم رہے گا. 25 کے بعد 7 دن کے اندر اندر ووٹ ہوگا اور فیصلہ ہوگا کہ کرسی پہ کون بیٹھے گا. آپ کا کیا کمنٹس ہیں؟ سر میں ان ساری سچویشن میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, ابھی میں نے کہا ابھی ہر چیز تو سپریم کورٹ کے پاس ہے. سپریم کورٹ بھائی آئی جی غلط کر رہا ہے, بھائی سپریم کورٹ کے پاس فلاں کر رہا ہے. تو یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ہمارے پاس, یہ مقصد یہ ابھی ہم ہر کام جو بھی چھوٹا موٹا ہو, اب جمہوریت بچانے کے لیے بھی سپریم کورٹ بیٹھی ہے. آپ نے بڑی مقصد میں مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ سپریم کورٹ ہے, الحمدللہ جو ہے نا وہ لیبیا بننا چاہتے ہیں, سیریا بننا نہیں, تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جمہوریت, یہ جو نعرے سپریم کورٹ تو نعرہ نہیں لگاتی ہے جمہوریت کا, جمہوریت کے نعرے تو جو ہے نا وہ ہمارے سیاستدان لگاتے ہیں. تو آج آپ نے بڑی بریکنگ نیوز دے دی. نہیں سر, سپریم کورٹ کہتی ہے بھائی جمہوریت کریں, باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ دی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہمارا آئینی نظام ہے. سر دیکھیں یہ آئینی نظام تو جب بھی کوئی وائلیشن ہوگی تو سپریم کورٹ میں جائے گا نا,
جا رہی تھی سے کیا مقصد اور تھا. اپریہنشن کے اوپر سپریم کورٹ بار گئی. سر میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتا ہوں, نعرہ جمہوریت کا لگاتے ہیں, ووٹ جمہوریت پہ لیتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو ہے نا جمہوریت کے ساتھ جو یہ کرتے ہیں نا وہ شاید ہی کوئی کرتا. سر بہت امیچور ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں, ان کی میں چاہتا ہوں آپ کو ویڈیو ایک دکھا دوں, وہ آپ ویڈیو ذرا دیکھ لیں اور پھر آپ اس کے اوپر کمنٹ لازمی کریں, اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں یہ جمہوری لوگ ہیں یا نہیں. پروڈیوسر صاحب اگر میں ریکویسٹ کر سکوں, یہ ایک ویڈیو ہے پی ٹی آئی ایم پی اے صاحب کی, وہ ذرا اگر آپ کائنڈلی پلیز چلا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا, انٹرنیشنل سطح کے اوپر لیڈر مانا جاتا ہے عمران خان کو. ہم انشاءاللہ عمران خان ہیں, ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے عمران خان کو بچائیں گے. لیکن میرا میسج ان ڈنڈا برادر فورس کے لیے ہے, مولانا فضل الرحمان کی ان فورس کے لیے ہے, زرداری مافیا کے ان چوروں کے لیے اور نون لیگ کے شوباز کے لیے ہے کہ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو اس کے لیے ہمارا ہر اول دستہ تیار ہے. کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم اسلحے کی سیاست نہیں کرتے, ہم اپنی قوم کو سیاست کی مار نہیں دیتے, ہم اپنی قوم کو خدمت کی مار دیتے ہیں اور ٹیکنیکل مار دیتے ہیں. پاکستان زندہ باد. لیٹس ٹیک اے بریک. میں اس کے اوپر ذرا یہ ٹھوں کے اوپر کمنٹس لیتا ہوں آپ کے. لیٹس ٹیک اے بریک.